مولا یصلی وسلم دائما ابدا مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ہو حلقہ اجارہ تو بڑے شمس کی طرح نرم ہو حلقہ اجارہ تو بڑے شمس کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فلاد ہے مومن افلاق سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن ہجرت کا 8واں سال ہے حضور نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم شان آدم ساقی کوثر تاجدار عرب و عجم زینت ارض و سما شب اسرا کے دہلا نازش عیسیٰ و موسیٰ مون سے ہر انس و جان باعث کن فقام مولا مرسلام نور جذبہ نیر تاباں جان بہاراں سید ذی شان صاحب قرآن شمسی دہا بدری دجا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ انداز کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے حضور نبی مکرم شفیع معظم اپنے جان نثاروں کے ساتھ وہ چھوٹا سا قافلہ عشق و رسالت کا قافلہ عشق و رسالت کا کاروان جو مدینے کی گلیوں سے چلا چلتے چلتے ایک ایسا عظیم لشکر بن کے مکہ المکرمہ میں داخل ہوا وہی کافر جو رسول اللہ کو قتل کرنے پر آمادہ تھے جو ہجرت کی رات ننگی تلوار لے کر رسول اللہ کے قتل پر آمادہ تھے آج وہی کافر رسول اللہ سے اپنی جانوں کی بھیک مانگ رہے تھے کوئی کہتا تھا کہ آج ہمیں تخت و تاراج کا دیا جائے گا کوئی کافر یہ سوچ رہا تھا کہ آج ان کی بیویاں بیوہ ہو جائیں گی کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ آج ان کے بچے یتیم ہو جائیں گے کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ آج ان کے گھروں کو جلا کر خاک کا ڈھیر بنا دیا جائے گا کوئی کافر یہ سوچ رہا تھا کہ آج ان کے بچے یتیم ہو جائیں گے ان کی لاشیں جلا دی جائیں گی اسی کشمکش میں موت و حیات کی اسی کشمکش میں کچھ سے کچھ سوچا جا رہا تھا یہ سوچنا ان کا حق بنتا تھا کیونکہ انہیں اپنے کیے جانے والے ظلم یاد تھے جو انہوں نے اصحاب رسول پر ستم و ظلم کیے ظلم و تشدد کیا سب کو یاد تھا یوم فتح مکہ کا دن ان کے لیے گویا یوم حساب کا دن بن چکا تھا ہر ایک کا عمال نامہ اس کے نظروں کے سامنے تھا ہر ایک کو پتا تھا کہ اس سے انتقام لیا جائے گا آج ان سے بدلہ لیا جائے گا سب حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور فیصلہ رسول کا انتظار فرما کر رہے تھے میرے نبی رحمت نے ارشاد فرمایا ما ظنکم بی اے کفار عرب میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ما ظنکم بی اے کفار عرب میرے بارے میں اب تم کیا سوچتے ہو ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے اے رسول رحمت ہم آپ سے کرم کی امید کرتے ہیں آپ تو کریم ابن کریم ہیں آپ عظیم ابن عظیم ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں حضور ہم آپ سے کرم کی امید کرتے ہیں میرے نبی رحمت نے ارشاد فرمایا اے کفار مکہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ آج تم سے بدلہ لیا جائے گا میرے نبی رحمت نے فرمایا کہ میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ آج تم کو تمہارے کیے جانے والے ظلم یاد دلائے جائیں تمہیں برا بھلا کہا جائے فرمایا
رحمت نے فرمایا کہ آج تم اس محبوب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جسے رب نے حکم دیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا شرف بخشا ہے، جسے رب نے حکم دیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا مقام دیا ہے، اے کافرو جاؤ تم سب آزاد ہو۔ جب نبی آخر الزمان کا شاہی فرمان سنا سارے کافر دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے کہ معافی نامہ ملنے پر حیران رہ گئے اور کہنے لگے تو پورے مکہ کی فضا گونج اٹھی، فرت مسرت سے جھوم اٹھے اور نعرہ تکبیر و رسالت سے پورے مکہ کی فضا گونج اٹھی، ہر طرف نعرہ تکبیر و رسالت کی صدائیں آنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ وہی کافر تھے جو ہجرت کی راہ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے پر آمادہ تھے، آج وہ خانہ خدا کو، خانہ کعبہ کو، اس میں رکھے ہوئے فرضی بتوں کی لاشوں کو اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے۔ یہ وہی کافر تھے جہاں بتوں کے خلاف ایک لفظ بھی گوارا نہیں تھا، آج وہ کافر اپنے بتوں کی لاشیں اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے۔ تو یہ ہے میرے رسول اللہ کا خلق عظیم، رسول اللہ کے خلق عظیم کی ایسی کوئی مثال ناممکن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب